سابق DG/ISI جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے بعد تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانا بھی شامل۔ ISPR کے مطابق سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا، دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور اقتدار کو درست استعمال کی توفیق دے۔ اللہ طاقت اور اختیار کو اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ وزیر دفاع نے بیان میں قومی مستقبل پر تشویش اور رہنمائی کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا، فیصلہ حکمرانوں کو ذمہ داری اور عدل کے اصول اپنانے کی یاد دہانی ہے۔ میری یہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی کہ فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی، پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے سابق DG/ISPR لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا پر رد عمل دیا۔ کہا، فیصلے سے واضح ہو گیا پاکستان سے بڑا کسی بھی باپ نہیں۔ 9 مئی کیسز کے فیصلے ابھی باقی ہیں جسے سیاسی پارٹی نے کیا، اس کا فیصلہ واضح ہوگا۔ 9 مئی کیسز میں ریاست، سیاست، عدلیہ اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا، میڈیا پر قبضے کی کوشش بھی کی گئی، سزا اور جزا کی بنیاد رکھ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سب سے پہلے ادارے سے بنیاد قائم کی، ٹرائل میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ فیض حمید نے بطور PTI کے سیاسی مشیر ملک میں سازشیں کی۔ آج کا فیصلہ تاریخی ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مضبوط ہے۔ فیض حمید کے خلاف شواہد کی بنیاد پر فیصلہ آیا۔ ریڈ لائن کراس کرنے والے کو سزا ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، فیض حمید کو ٹرائل میں دفاع کا بھرپور موقع دیا گیا، گواہان بھی پیش ہوئے، تمام شواہد اور بیانات کی جانچ کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ آیا۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کو غلط استعمال کیا۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 23 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ 1 ارب ڈالر جاری۔ RSF پروگرام کے پہلے جائزے کے تحت پاکستان کو مزید 20 کروڑ ڈالر ملے۔ حکومت کی مضبوط معاشی کارکردگی نے حالیہ سیلاب کے باوجود استحکام برقرار رکھا۔ 7 ارب ڈالر کی توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسری قسط کی مد میں بھی 1 ارب ڈالر سے زائد ملیں گے۔ نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرام سے پاکستان کو مجموعی طور پر 3.3 ارب ڈالر مل جائیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر کا دورہ پاکستان، فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز کانفرنس۔ کہا، دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت اور 8 معاہدوں پر دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں دونوں ممالک نے اپنے 75 سالہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے حالیہ اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان ملک کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کے احتجاج پر مقدمے کی سماعت علیمہ خان اور وکلا عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ پروسیکیوشن نے مچکلوں کی ضبطی کی استدعا کی۔ عدالت نے علیمہ خان کے 10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کا حکم جاری کیا۔ قابل ضمانت وارنٹ اور ضمانت منسوخی کے نوٹس بھی جاری۔ عدالت نے سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ بعد ازاں علیمہ خان وکیل کے ہمراہ عدالت پہنچی۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، داعش، القاعدہ اور TTP سمیت کئی تنظیمیں افغانستان میں سرگرم ہیں۔ TTP کے 6000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کریں۔ ضرورت پڑنے پر اپنی سلامتی کے لیے ہر اقدام کیا جائے گا۔ افغانستان سے پاکستان میں جاری دراندازی روکنے کے سلسلے میں مثبت پیش رفت۔ افغان علماء کا کابل اجلاس۔
سرحد پار عسکریت پسندی کی مخالفت افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، 1000 سے زائد علماء و عمائدین کا باضابطہ اعلامیہ جاری۔ علماء نے مطالبہ کیا کہ کسی کو بیرون ملک عسکری کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان عمائدین اور علماء کے بیان سے پاکستان کی دیرینہ مطالبے کی توثیق ہو گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت کی مزار قائد پر حاضری، مزار قائد پر فاتحہ خوانی کی پھول اور چڑھائے۔ نیوی کے دستے نے سلامی پیش کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت کے ہمراہ دیگر معزز جج بھی مزار قائد پہنچے۔ چیف جسٹس نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اڈیالہ کے باہر مستقل احتجاج ہوا تو بانی پی ٹی آئی کی جیل منتقلی پر غور ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی اور بانی نے ادارے پر براہ راست تنقید کی۔ عوام ایسی گفتگو پسند نہیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اس کے پروپیگنڈے کا ساتھ دیا۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ ماضی میں کوششیں بانی پی ٹی آئی کے بیانات سے ڈیڈ لاک کا شکار ہوئیں۔ پی ٹی آئی اور بانی 9 مئی اور دیگر بیانات سے لا تعلقی اور معذرت کریں، تب ہی کوئی راستہ کھل سکتا ہے۔ راولپنڈی میں عوامی اجتماعات اور ریلیوں پر پابندی، دفعہ 144 میں توسیع، پابندی 17 دسمبر تک برقرار رہے گی۔ 4 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع ممنوع۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا جلد سے جلوس، مظاہرے، دھرنے اور ریلیاں اس دوران منع ہیں۔ ہتھیار، اسپائکس، پتھر، پٹرول بم اور دیگر تشدد کے آلات رکھنے پر پابندی، پلین رائڈنگ، لاؤڈ اسپیکر اور نفرت انگیز تقریر بھی ممنوع۔ حکم عوام میں آگاہی کے لیے سرکاری گیزٹ، مقامی اخبارات، تھانوں اور عدالتوں میں جاری کیا جائے گا۔ لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ، عادل راجہ جھوٹے الزامات کے مرتکب قرار، عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ، بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جون 2026 کے الزامات بے بنیاد، بلا ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ فیصلے کا خلاصہ 28 دن تک تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں لگانا لازمی قرار دیا گیا۔ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، مزید جرمانہ اور جیل ہو سکتی ہے۔ عادل راجہ کا پورا بیانیہ بدنیتی اور جھوٹ کا مجموعہ قرار، تمام ادائیگیاں 22 دسمبر 2025 تک لازمی کرنا ہوگی۔ پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پلان 132 اسکیمیں مئی تک مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 97 ورک آرڈر جاری، 88 پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ قدیمی دروازوں کی بحالی، واٹر فیچرز اور مصنوعی آبشاریں منصوبے میں شامل۔ بازاروں میں سینٹرل گرین بیلٹس بنانے کی ہدایت کی گئی۔ بیوٹیفیکیشن ڈیش بورڈ اور اسسٹنٹ کمشنر کے لیے KPIs مقرر۔ تجاوزات پر کارروائی ہوگی۔ منصوبوں میں عوامی سہولت اولین ترجیح۔ چارسدہ میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، 2 خاتون ٹیچرز جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ چارسدہ کے علاقے پڑانگ قبرستان کے قریب پیش آیا۔ قتل ہونے والی دونوں خواتین سرکاری ٹیچرز ہیں جو گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ پسند کلی میں ڈیوٹی پر جا رہی تھیں۔ واقعے کی تحقیقات جاری، ملزمان کی تلاش شروع۔ گورنر سندھ سے ڈنمارک کے سفیر کی ملاقات، تجارتی اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو، لاجسٹکس، میری ٹائم اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے کہا یہ ڈینش کمپنیوں کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے، معیشت کو مضبوط کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے حل کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات ضرورت ہے۔ ڈینش سفیر کا امید کی گھنٹی بجانا، روایت کو منفرد اور قابل تحسین قرار دیا۔ ڈینش سفیر کا قائد اعظم کے تاریخی کمرے کا دورہ، نوادرات میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ یونیسیف بچوں کے حقوق کے لیے عالمی سطح پر سرگرم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یونیسیف کے 79ویں یوم تاسیس پر اپنے پیغام، کہا یونیسیف ڈے یاد دلاتا ہے کہ ہر بچہ دنیا کا قیمتی اثاثہ ہے۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یونیسیف کا رکن بنا۔ بچوں کی صحت، تعلیم اور غذائیت میں یونیسیف بڑا شراکت دار ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات میں یونیسیف کا تعاون شامل رہا۔ لڑکیوں کے لیے روزگار اور ہنر کے پروگرام بھی جاری ہیں۔ ملک میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی ہوئی، 74 سے کم ہو کر 30 رہ گئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اس سال کی آخری انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا 30 میں سے 19 کیسز خیبر پختونخوا سے، 16 جنوبی علاقوں میں رپورٹ ہوئے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے والدین ذمہ داری دکھائیں۔
हुकूमत पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इंसदादे पोलियो मुहिम पर मनफी तासुर दिया जाता है। कहा, बच्चों और बच्चियों का महफूज मुस्तकबिल हमारा कौमी और दीनी फरीजा है। पाकिस्तान में पहली बार ड्रोन ई चालान का आगाज। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया गश्त, गलत पार्किंग पर 2 गाड़ियों को 10-10 हज़ार रुपए के ई चालान जारी। चालान पैक टाइम में किए गए, 14 दिन में जुर्माना अदा करने पर 50% रियायत मिलेगी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक 29 दिसंबर के बाद जुर्माना डबल हो जाएगा। ड्रोन सर्विलियंस से सदर मोबाइल मार्केट से अब्दुल्ला हारून रोड तक निगरानी की जा रही है। जानबूझकर गलत पार्किंग करने वालों को फौरी ई चालान का सामना होगा। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी का वजीर आला सेक्रेटरीट बिल्डिंग का तफसीली दौरा। मुख्तलिफ ब्लॉक्स और फ्लोर्स में जारी तामीराती काम का मुआयना किया। मंसूबे के मराहिल, मटीरियल और फाइनेंशिंग के मयार पर अफसरान की ब्रीफिंग। तामीराती मयार पर इत्मीनान, पेशरफ्त में ताखीर और सूबाई वजीर की तफ्तीश। उन्होंने कहा, हिदायत दी कि ताखीर नाकाबिल कबूल है। मंसूबे पर हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल होना चाहिए। CPLC की तकरीब, IG सिंध का शुक्रिया, इंतजामात को शानदार करार दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि कराची के 40,000 कैमरों से क्राइम रेट में वाज़ेह कमी हुई। कराची का नंबर वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में नंबर 6 से 128 पर जाना सिंध पुलिस की कारकर्दगी का एतराफ़ है। पुलिस की लड़ाई सिर्फ मुजरिमों से है, किरदार कशी से मोराल मुतासिर होता है। CPLC और सिंध पुलिस की मिसाली शराकतदारी बरकरार रहेगी। तकरीब के अख्तिताम पर CPLC की जानिब से IG सिंध को खुसूसी शील्ड और तोहफे। कराची में गुड्स कैरियर का मुतालबात के हक में हड़ताल का चौथा दिन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने माड़ीपुर ट्रक स्टैंड पर सैकड़ों गुड्स ट्रक्स और ट्रॉलर खड़े कर दिए। ड्राइवरों की बड़ी तादाद ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाजी कैंप में मौजूद। हड़ताल के बायस तमाम बंदरगाहों पर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल्स मुअत्तल। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की अपील पर लोडिंग और अनलोडिंग मुकम्मल तौर पर बंद। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद ने कहा, नाजायज जुर्माने और FIR काबिल कबूल नहीं, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। कराची में सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख ने फौरी नोटिस ले लिया। शारे फैसल पुलिस की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम एहसन अली के कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर आर्मी मीडिया की निगाहें मरकूज। 1,20,000 अफराद को 150 अरब रुपए से जायद कर्ज फराहम किया गया। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि 70,000 घर जेर तामीर, 45,000 मुकम्मल हो चुके। किस्त सिर्फ 14,000 माहाना और वापसी की शरह 100% है। रजिस्ट्रेशन फीस सफर प्रोग्राम 100% मेरिट और शफाफियत पर मबनी है। वापस आने वाली रकम मजीद खानदानों को कर्ज फराहमी के लिए इस्तेमाल होगी। अमरीकी सदर ट्रंप कैरोलाइन की तारीफों के पुल बांधते रहे। ट्रंप ने कहा, कैरोलाइन का चेहरा खूबसूरत और होंठ मशीन गन की तरह तेज है। कैरोलाइन टीवी पर आती हैं तो छा जाती है। कैरोलाइन बेखौफ होकर बोलती है। हमारी पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त हैं। कैरोलाइन की तारीफ पर रैली के शुरा मुसलसल तालियां बजाते रहे। पेंसिल्वेनिया रैली में ट्रंप का प्रेस सेक्रेटरी की जबरदस्त तारीफों का सिलसिला जारी रहा। आइसलैंड ने इसराइल की शमूलियत पर यूरोविजन मुकाबले के बायकॉट का ऐलान कर दिया। आइसलैंड यूरोविजन का बायकॉट करने वाला 5वां मुल्क बन गया। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवीना और नीदरलैंड पहले ही मुकाबले से दस्तबरदार हो चुके हैं। RUV डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि इसराइल की शिरकत ने शदीद इख्तिलाफात पैदा किए हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुकाबले में शरीक होना दुरुस्त नहीं होगा। गुज़िश्ता बरस वोटिंग पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात के बाद इसराइल पहले ही तनाज़े का बाइस था। दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन, कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ताज़ा। आज़ाद कश्मीर की बर्फपोश चोटियों के दिलकश मनाजिर सयाहों की तवज्जो का मरकज़। दुनिया की 24 बड़ी चोटियों में से 8 पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े K2 8,611 मीटर की दिलहिकल बुलंदी। 91 जाने ले गई। 377 सर करने में कामयाब। पाकिस्तान में 7,000 मीटर से बुलंद 108 चोटियाँ। मुहिमजोओं की जन्नत, पहाड़, मौसमियाती तवाज़ुन, जंगलात और बर्फबारी का कुदरती मुहाफ़िज़।
ملک بھر میں سرد ہواؤں کا راج، موسم سرد اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک ہے۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی میں بھی اضافہ، لاہور دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ فیصل آباد میں ملک بھر میں سب سے زیادہ آلودگی ریکارڈ کی گئی۔ شدید دھند کی وجہ سے کئی علاقوں میں حد نکاح متاثر ہوئی اور متعدد مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئی۔ ون ڈے بیٹلز میں بھارت کے روہت شرما سر فہرست، وراٹ کوہلی 2 درجے بہتری کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ پاکستان کے بابر اعظم کی چھٹی پوزیشن برقرار۔ آئی سی سی نے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ون ڈے بالرز میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر، پاکستان کے ابرار احمد کی 9ویں پوزیشن برقرار۔ حارث رؤف کی بھی 1 درجہ ترقی، 22واں نمبر مل گیا۔ T20 بیٹرز میں صاحبزادہ فرحان 1 درجہ ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر آ گئے۔ اور T20 ورلڈ کپ 2026 سے قبل فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ پاکستان ورلڈ کپ سے قبل 6 میچز، 3 سری لنکا، 3 آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گا۔ بھارت سب سے زیادہ 10 T20 میچز کھیلے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز بھی شامل۔ افغانستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، زمبابوے ورلڈ کپ سے پہلے کوئی میچ نہیں کھیل سکیں گی۔ سری لنکا اور جنوبی افریقہ کی مضبوط تیاری، 6 اور 8 میچز شیڈیول۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز صرف 3 T20 میچز سے ورلڈ کپ میں اتریں گی۔